یہ آپ دیکھیں سامنے یہ گور سٹی ہے اور یہ پورا ایک علاقہ دیکھیں، یہ پانی کی حالت دیکھیں، اور یہاں کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ یہ پوری ایک لائن دیکھتے جائیں آپ، پوری لائن آپ دیکھیں گے تو یہ پانی کی، یہ گٹر لائن کی حالت دیکھیں یہ، اور آپ یقین مانیں مین یہ آگے جو لائٹیں چل رہی ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا بھی رہا ہوں، یہ مین ماڈل کالونی کا بڑا روڈ ہے، اس روڈ کی بھی حالت آپ دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ لوگوں کے گھر ہیں، یہ حالت دیکھیں، یہ لوگوں کے گھر ہیں اور پورے یہ یہاں پہ فیملی میں یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اس کراچی کی، اور کراچی میں یہ حالت ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ ایک سنہری ہے یہ دکھا رہا ہوں، یہ حالت ہے اس سے ہمارے ماڈل کالونی کی۔ یہاں کا جو چیئرمین ہے نا وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ اب یہ حالت ہے ان روڈوں کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کو یہ اگر پورا کراچی دیا جائے تو کیا یہ کنٹرول کر پائیں گے؟ یہ لوگ گاڑیاں کیسے آ رہی ہیں، لوگوں کے گھر کے مچھر کتنے ہوں گے، کیڑے کتنے ہوں گے۔ لیکن کراچی میں کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی پیپل پارٹی کا سننے والا ہے، نہ ہی جماعت اسلامی کا سننے والا ہے، نہ ہی کراچی کے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ کراچی کے لوگ خود بھی لاپرواہ ہے، بول نہیں رہے، یکمشتہ اگر آواز ایک ساتھ بولے نا تو شاید کی بات ہے بہت سارا فرق پڑے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ آواز اٹھائے، اگر میں اٹھا بھی رہا ہوں نا تو میرا ساتھ کوئی پیچھے سے نہیں دے گا۔ یہ ویڈیو دیکھے گا تو کم سے کم اس کو وائرل تو کرے، اس کو بتائے تو صحیح تو آگے تک پہنچے یہ بات۔ یہ ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے جب تک ہم بولیں گے نہیں؟ تو مین مارکیٹ ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، میں آپ کو گور سٹی کی جو نیچے ہے نا فلیٹ، اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور مین روڈ ہے، پوری بینکیں ہیں یہاں پہ، آگے روڈ کھودی پڑی ہوئی ہے، وہاں تو بالکل بندہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور پھر اب کراچی کی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو اب یہ اس کے بعد یہ گرلز بوائز اسکول ہے، ساتھ کالج ہے۔ اب یہاں پہ آپ خود اندازہ کریں، یہ اس میں جتنا عملہ ہے نا اتنے ان کے طلباء نہیں ہیں۔ یہ کراچی کے ساتھ یہ بدبختی کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کالج کا ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کا ہو، تو یہاں پہ گراؤنڈ دیکھیں، جگہ دیکھیں، بہت بڑا ایریا ہے، وہ مسجد تک اس کا دوسرا گیٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک گیٹ اس کا یہ درخت کے ساتھ یہ مین گیٹ ہے۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ یہاں جو طلباء ہیں، ان کی جو ٹیچر ہیں وہ زیادہ ہیں، طلباء کم ہیں۔ تو یہ کالج اور مطلب گورنمنٹ جو ہے نا یہ بورڈ بھی آپ دیکھ لیں، بوائز سیکنڈری اسکول، تو یہ حالت دیکھیں جی اس ملک کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں، اس کو ٹیکس کا فائدہ کیا ہوا، اس کے ٹیکس کو مطلب ہے کہ جا کس کے راز سر، یہ کون کھا رہا ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ والی بات ہے۔ اس عوام کو مل کیا رہا ہے یہ بتا دیں سر۔ اس عوام کو دھکے، نہ سرکاری اسکول میں تعلیم ہے، نہ ٹیچر ہیں، ٹیچر تنخواہ لیتے ہیں، ایک چپراسی تک، ایک مالی تک، ہر بندہ موجود ہے مطلب ہے، لیکن آپ کو اندر کوئی نہیں ملے گا۔ یہ گاڑیاں دیکھیں، یہ پارکنگ کے اندر جو ہے نا، یہ اگر عام آدمی گاڑی کھڑی کرے نا تو یہ گاڑیاں پارک کر کے رکھی ہوئی ہیں، درخت کے نیچے ساری گاڑی لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں اس ملک کے اندر اگر آواز اٹھاتا ہوں نا تو یہاں انصاف کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بجلی کا بل دیکھیں، ان کے پیٹرول دیکھیں، پیٹرول کے بعد بجلی کا بل آپ دیکھیں، گیس کا بل دیکھیں، آپ یقین مانیں 10 بجے کے بعد گیس ہی نہیں ہوتی صبح تک، فجر تک۔ تو بڑی بدقسمتی ہے، اور آپ لوگ کراچی والے بالخصوص تھوڑا سا تعاون کریں گے، آپ سنیں گے تو یہ آواز وزیر اعلیٰ صاحب سوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے، اور وہاں سے تک یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم مل کے آواز نہیں اٹھائیں گے، نہ ہمیں نوکری مل رہی ہے، نہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے، نہ ہمیں
بجلی اور گیس مل رہا ہے صحیح طریقے کے ساتھ اتنا، اور پیٹرول تو اللہ معاف کرے اتنا ہائی انہوں نے کر دیا، برحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں چلے گا، چاہے کوئی گورنمنٹ آرمی والا ہو، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ کہیں بیوروکریٹ ہو، لیکن اس کی بیوروکریٹ کی گاڑی دیکھو، اس کی فیسلٹیز دیکھو، اس کے سسٹم دیکھو، لیکن اگر عام آدمی کو جب آپ دیکھو گے نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عام آدمی کو نہ میرے بچوں کو تعلیم ملے گی، نہ میرے بچوں کو روزگار ملے گا، نہ میرے بچوں کو میڈیکل ملے گا۔ تو اس پورے علاقے میں کوئی آپ کو سرکاری ہاسپٹل آپ کو نہیں ملے گا، پورا علاقہ، یہ بہت بڑا علاقہ ہے ماڈل گلی، یہ دیکھیں، اور بڑی بڑی اچھے گھر بنائے ہوئے ہیں، یہ مطلب یہ نا، یہ دیکھیں یہ پورا علاقہ آپ دیکھیں، لیکن آپ کو کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ صرف ایک ٹیکس پہ دیتے رہیں، پیسے دیتے رہیں، مطلب تنخواہ سے سامان لاتے ہوئے، کوئی چیز اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے، آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے بغیر ٹیکس کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ لیکن یہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے؟ اس عوام کو، جو 25 کروڑ عوام ہے نا، اس کے جو نیچے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آپ اگر مل رہا تو بتا دو۔ اگر مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ اس کھمبے پہ جو ہے نا ایک لائٹ، اس کھمبے پہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤ، یہ سامنے آگے لائٹ لگی ہوئی ہے ان کھمبوں پہ، وہ لائٹیں جلیں گی، وہ کوئی کے ایم سی، ڈی ایم سی کوئی پیمنٹ نہیں کر رہا، نہ کہ الیکٹرک کر رہی ہے، اس کا بھی اس میٹر کھمبے پہ جو میٹر لگا ہوا ہے اس کا بھی بل ڈسٹریبیوٹ ہو کے ہمارے پاس آئے گا، ہم نے پے کرنا ہے۔ حالانکہ یہ مطلب ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس کو پے کرے، لیکن یہ نہیں، یہ ہم نے پے کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، ہم نے ہی آپ کو فیسلٹیز دینی ہے، ہم نے آپ کو پیٹرول بھی دینا ہے ان لمیٹڈ۔ ایک ایس ایچ او ہے تو ایس ایچ او کو جو ہے نا، اگر اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے لیکن اس کے پاس گاڑی کم سے کم 1.5 کروڑ روپے کی ہوگی۔ ایک ایس پی ہے تو اس کی تنخواہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہوگی، لیکن اس کے پاس جو گاڑی ہوگی وہ کروڑوں روپے کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ٹریفک والا ہے، ایک ایس او ہوگا اس کے پاس بھی گاڑی ہوگی، اس کے پاس بہترین گھر ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے عوام سے لینے پیسے اپنا گھر بھی بنانا، تو ہم مل کے آواز اٹھائیں گے تو یہ حالت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ گاڑی جا رہی ہے پانی کے ساتھ، تو یہ میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے، اور پلیز جو ہے نا اس کو سنیں اور سن کے آگے کی طرف بڑھے۔